اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تمام قوتوں کا مالک ہے، تمام دانائیوں کا مالک ہے، تمام حکمتوں کا مالک ہے، تمام احسانات کا مالک ہے۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کا موضوع کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر مندی کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم اپنے پیاروں کی محبت اور چاہت کے صدقے تمام عالم اسلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ ہے دشمن کی چال سے نجات۔ سب سے پہلے ہم اپنے طور طریقے کے مطابق علم اور دانائی کی بات کریں گے کہ دشمن کی چال، یہ ہمارا عنوان ہے، اسی کے اوپر وظیفہ ہوگا، لیکن پہلے بتایا جا رہا ہے وضاحت کے طور پر کہ یہ مسائل درپیش کیسے آتے ہیں۔ تو باقاعدہ سماعت کریں، تمام افراد جب اس کو مکمل سماعت کر لیں اس کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کریں گے اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو ایمان کی حالت میں رکھے اور ہر قسم کے کفر سے، خرابی سے محفوظ رکھے، اور قرآن حکیم کی تعلیمات کو سمجھنے کی قوت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اب سوال ہے دشمن کی چال، دشمن کیسے بنتا ہے؟ پہلا مرحلہ، دشمن کیوں بنتا ہے؟ دوسرا مرحلہ، دشمن کیا چاہتا ہے؟ تیسرا مرحلہ، دشمن جاتا کیسے ہے؟ چوتھا مرحلہ، اور پانچواں مرحلہ کہ دشمن سے ہمیشہ چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے۔ اب یہ 5 مراحل ہیں، ان کو ہم نے علم کی بنیاد پر سمجھنا ہے کہ ایسے کون سے ہمارے اعمال ہیں، کون سی ایسی خرابیاں ہیں جو کہ ان چیزوں کو ہمارے اوپر غالب کر دیتی ہیں۔ دشمن ہمیشہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ہمیں پسند نہ کرے، جو ہمیں دیکھنا پسند نہ کرے کہ ہم کچھ کریں، کچھ کھائیں، کچھ پئیں، کچھ سوچیں، کچھ بنائیں، تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ عجیب فیل کرے، جب بھی ہم اس کو نظر آئیں تو اس کو بڑی ڈسٹربنس ہو ہماری وجہ سے۔ اس چیز کا نام ہے دشمنی۔ اب سوال ہے کہ دشمن بنا کیسے؟ کیونکہ رب کریم نے تو کائنات کو برابر بنایا ہے، چاہے کوئی امیر بنا، چاہے کوئی غریب بنا، کوئی جو بھی بنا، مگر سب تخلیق مٹی سے ہی ہوئے، تو انسان کیسے ایک دوسرے کا دشمن بنا؟ یہ ایک سوال ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور جب سمجھ جائیں گے تو پھر ہم وہ غلطیاں، وہ جرائم نہیں کریں گے جو کہ ان چیزوں کو جنم لیتی ہیں۔ دشمن بننے کے پیچھے 2 وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ، وہ انسان بہت زیادہ حد تک غافل کائنات ہوتا ہے۔ غافل کائنات مطلب اس کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ نیکوکار ہوں گے، عاجز ہوں گے، بہت زیادہ شریف ہوں گے، لیکن ان کے بہت دشمن ہوں گے۔ تو دشمن بننے کی پہلی وجہ انسان کا غافل کائنات ہونا۔ وہ انسان اپنے آپ کو بہت نیکوکار سمجھے گا، دانا سمجھے گا، لیکن وہ اپنی سوچ، اپنے خیالات اور لوگوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ اپنی من مرضی، اپنی زندگی، اپنے خیالات میں مگن رہے گا، اور اس کے اوپر رب کریم کی ایک خاص اس کے اوپر سختی غالب آ جائے گی، اور وہ سختی اس انسان کے دل کو کمزوری کی طرف کھینچے گی، کیونکہ اللہ کریم کی ذات نے فرمایا انما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جتنے بھی جنات ہیں، انسان ہیں، ان کو اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، اطاعت کریں، اور مجھ سے ہی مدد مانگیں، اور مجھے ہی اپنا کارساز سمجھیں۔ لیکن اس انسان نے
اپنے اندر یہ پہلا عیب ڈھونڈا، اور اس عیب نے اس انسان کے دل کے اندر سے جو اللہ کی محبت تھی، چاہت تھی، لگن تھی، طلب تھی، اس کو کم کر دیا۔ کیونکہ اگر یہ انسان تعلیمات دین ان میں عام کرتا، ان کو اچھی بات سکھاتا، سمجھاتا، تو اللہ پاک کی رحمت اس کے ساتھ کھڑی رہتی، اور اس کے نتیجے میں اس کو زمانے میں عزت، شہرت، بلندی، مرتبہ ملتا۔ لیکن وہ غافل کائنات ہو بیٹھا۔ دوسری جو وجہ درپیش ہوئی، وہ انسان بہت زیادہ حد تک بار بار اپنی خواہشات کو مانگنے لگ جاتا ہے۔ جب ایک انسان بار بار اپنی خواہشات کو مانگنے لگ جاتا ہے تو اس سے واضح مراد ہے کہ وہ انسان غفلت ایمان کا شکار ہو گیا ہے۔ اور غفلت ایمان ایک ایسی خرابی ہے جو کہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اور جب ایک انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ ہر قسم کے واقعات، حاضرات پیش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ سوچتا ہے کہ فلاں میرا دشمن بن گیا۔ اب یہ دشمن مرضی سے نہیں بنا، خود سے نہیں بنا، اس نے اپنے دشمن کو خود اپنی جگہ مہیا کی، خود اس نے اپنی پروٹیکشن، اپنی سیفٹی کو ختم کیا، اور اس کے بعد وہ ایک دشمن عناصر کا شکار ہونا شروع ہوا۔ اب اس کے پاس دولت تھی، زر سا جائیداد تھی، جو چیز بھی تھی۔ اب جتنے بھی لوگ اس سے اختلافات رکھتے تھے، جیسے ہی اس کے اندر یہ خرابی آئی تو اس میں غلطیاں، اس میں خرابیوں کا آغاز ہو گیا، اور یہ غلطیاں اور یہ خرابیاں اس کے اندر کو مردہ کرنے کی طرف لے گئیں، اور بہت زیادہ حد تک اس کے اوپر ایک گردش، ایک تکلیف کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ پھر وہ اپنے سجدوں، اپنی عبادات، اپنی ریاضات کو اپنے لیے بڑی چیز سمجھنے لگ گیا، لیکن اس انسان کے اندر ان کی قوت، ان کی ہمت اور ان کی جو خیالات تھے کہ جو چیزیں اس انسان کو سحر کر رہی تھیں، جو اس کو اللہ کے قریب کر رہی تھیں، جو اللہ کی محبت کا احساس دلوا رہی تھیں، تو وہ بے دم ہو جاتی ہیں۔ جب وہ بے دم ہو گئیں تو پھر اس انسان کی زندگی تنہائی کی طرف داخل ہوئی۔ دشمن کبھی بھی آپ لوگوں کا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ آزمائش ہے، آزمائش صرف ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ جو ایمان سے پیچھے ہیں، جو لوگ نماز، ذکر، عبادت کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوتی، وہ اپنی غلطیوں کا وبال اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ انسان کو 3 چیزوں سے آزماتا ہے، ہمیشہ ہم نے قرآن حکیم کے اندر پڑھا ہے۔ تو جن کو آزمائش کی طرف وہ لے کر جاتا ہے تو ان کے دلوں پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، ان کو کوئی چیز نہ شکست دے سکتی ہے، نہ کوئی چیز ناکام کر سکتی ہے، نہ وہ دنیا کی جیت اور ناکامی کو اپنی کمزوری یا اپنی طاقت سمجھتے ہیں۔ ان کو صرف اپنے رب کریم کی ذات سے چاہت ہوتی ہے، اس سے پیار ہوتا ہے، اس کی طلب ہوتی ہے۔ یہ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ دین حق کی تعلیمات سے بہت مرحوم ہیں، جو دین حق کو جاننے کے باوجود بھی اس سے دور ہے، یہ ان پر ظلم و ستم طاری ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو نیکی بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، پھر بھی گناہگار، خطا کار لوگوں کو اپنے قریب جب وہ کرتے ہیں تو ہمیشہ ان کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی مثبت دعا نہیں کرتے، بلکہ وہ ان کے ساتھ جیسے وہ لڑتے ہیں تو اس کے مقابلے وہ بھی لڑ پڑتے ہیں، تو پھر وہ اصلاح اور ہدایت کا راستہ نہیں پا پاتے، اور جس کی وجہ سے جو ان کی دانائی، جو ان کا علم اور ادب ہوتا ہے وہ بے دم ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر ان پر واپس نہیں ہوتا۔ اب اس چیز کو تو ہم نے پراپرلی سمجھ لیا کہ یہ چیز بنی سارے مسائل کی وجہ۔ اب دشمن ہمارے بن چکے ہیں، اب وہ کیسے چھوڑیں گے؟ تو اس کے لیے صرف ایک ہی فارمولہ ہے، توبہ۔ توبہ کریں گے تو دشمن سے نجات مل جائے گی۔ جتنے وظائف کریں، جتنی عبادات کریں، اعمال کریں، تب تک توبہ نہیں قبول ہوتی جب تک انسان اپنے نفس کی بات جو وہ بار بار اس کو بول رہا ہے اس سے نہیں رک جاتا۔ جب وہ اس سے رک جائے گا تو ضرور اس کی زندگی میں اللہ کی رحمت ہو جائے گی، اور توبہ کے مراحل جتنا اس کی زندگی میں بڑھیں گے تو اس کے لیے آسانی ہوگی۔ اب میں عمل بتا رہا ہوں، یہ عمل صرف رات کو نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، 41 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اور پڑھ کر آپ نے سجدے میں سر رکھ دینا ہے، 5 منٹ مسلسل سر رکھنا ہے، اور آیت کریمہ پڑھنی ہے، پھر اپنی کیفیت بتائیں گے۔
جزاک اللہ.